السلام علیکم جی۔ پاکستان کے ایک سابق شہری جناب عدنان سمیع خان صاحب جو ہیں، جو کہ ایک پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے معروف گلوکار ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں پاکستان کی شہریت چھوڑ دی اور بھارتی شریعت اختیار کر لی۔ یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور جس ہمیں اختلاف صرف اس سے ہے جس طریقے سے انہوں نے کی، لیکن ہمارے اختلاف کو کون گنتا ہے جی؟ ہماری صحافت کو کوئی نہیں گنتا۔ لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں کہ یہ کولو کتنے وکنی ہے، تو اسی جا کے آپ بیچنے ہیں جی صحافت۔ تو وہ جناب انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، اوپن لیٹر لکھا ہے جی پاکستان ایئر فورس کے نام۔ تو پہلے ہم ذرا اس اوپن لیٹر کے جو چیدہ حصے ہیں، بلکہ کوشش کریں گے سارا ہی پڑھ کے آپ کو سنائیں، لیکن انگریزی میں ہے جی، تو میں ساتھ ساتھ اس کا رننگ ترجمہ کرتا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بہت بات ڈسکسٹنگ ہے، دل برداشتہ ہے، دل برداشتہ، ہاں جی، دل برداشتہ ہے کہ جناب میں اس سے دل برداشتہ ہوا ہوں کہ جناب دوسرا سال ہے مسلسل، اور میری والدہ کو پاکستان ایئر فورس والے جو ہیں وہ انوائٹ ہی نہیں کر رہے کسی ایونٹ کے اندر، خاص طور پہ یہ 6-7 سپٹمبر کا سالانہ جو فضائیہ کا دن ہوتا ہے، اس میں جو تقریبات ہوتی ہیں، تو اس میں جو ایکس آفیسرز ہوتے ہیں ان کو وہ انوائٹ کیا جاتا ہے، یا ان کی فیملیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی میرے والد صاحب ہیرو ایمبیسڈر اسکواڈرن لیڈر، اچھا ایمبیسڈر بعد میں بنے ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کوٹے پہ بنے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، ہیرو ایمبیسڈر اسکواڈرن لیڈر ارشد سمیع خان صاحب جو ہیں ان کی بیوہ ہیں وہ، اور وہ ان کے اینول فنکشن میں اس دفعہ بھی انوائٹ نہیں کی گئیں۔ اچھا، جبکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کا بیٹا یعنی کہ عدنان سمیع خان، عدنان ارشد سمیع خان نہیں، عدنان سمیع خان، اچھا عدنان سمیع خان جو ہے اس نے بھارتی شہریت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ عدنان سمیع، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ بھارت کی چھوڑ کے ٹمبکٹو کی اور جزائر انڈیمان کی شہریت اختیار کر لیں، ہمیں اس پہ کیا اختیار ہو، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جناب انہوں نے کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے بھارتی شہریت اختیار کی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی مجھے آزادی ہے جو میں نے اختیار کی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس سے زیادہ گھٹیا ہو سکتے ہیں اور بچگانہ حرکت فرما سکتے ہیں؟ اس طرح آپ اپنے ہیروز کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہیروز، ٹھیک ہو گئے۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان، اب بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کیوں چھوڑا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح اپنے لیجنڈری یہ لیجنڈرینس کہاں سے آئی ہے یہ میں ذرا بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیجنڈری آئیکن، میں صدقے جاواں، یہ پتہ نہیں کس سے لکھوایا اس نے، لیجنڈری آئیکن جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اور داؤ پہ لگا کے اور ان کی اس ملک کی حفاظت کی، اور ان کی بیویوں نے اس میں ساتھ دیا ان کا، ہاں جی ٹھیک ہے، 50% کی شیئر ہولڈر بھی تو ہیں نا بیگم صاحبہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور انہوں نے اپنی لائف جو ہے وہ یہ توقع کر سکتے ہیں قوم سے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا؟ اور اس طرح کا موقع جہاں پہ ایک بیوہ جو ہے وہ اپنے خامند کی محبت کو اور اس کی جو ایک شاندار ماضی ہے اس کو یاد کر سکے، جس میں اس کا بھی رول رہا ہے بیک اینڈ کے اوپر، یہ میں بیک اینڈ عرض کروں گا کہاں پہ تھی، ٹھیک ہے، بیک اینڈ کے اوپر رول رہا ہو تو پچھلی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد نہ کرنا، اور جس سے کہ وہ یاد کر کے ہیز اٹھا سکتی ہے، مزہ لے سکتی ہے، انجوائے کر سکتی ہے، مزہ لینا تو ذرا وہ غلط معنوں میں چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اپنا، میرا مطلب ہے کہ اس موقع سے اسے محروم کرنا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ہیروز کے بغیر کیا ہیں؟ قوم اپنے ہیرو کے بغیر کچھ نہیں ہوتی، آپ اپنے ہیرو کے بغیر کیا ہے نا؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ناقابل معافی رویے کے باوجود میری ماں جو ہے وہ میرے جذبات کے ساتھ کبھی بھی ایگری نہیں کرے گی۔
ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے تمہاری اس عمل کو کبھی بھی برا نہیں کہے گی, ٹھیک ہو گیا جی, اور وہ بڑے فخر کے ساتھ خاموش رہے گی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے تمہارے انویٹیشن کی ضرورت بھی نہیں, ٹھیک ہو گیا, اور لیکن تمہارے جو بنیادی طور پہ اگے ساریاں گانا شانا لکھی ہوئی ہیں, سمجھ گیا نا, اور تم یہ ہو اور تم وہ ہو. عدنان سمیع صاحب کیا ہیں جی, یہ بہت بڑا اثاثہ ہیں جی پاکستان کا نہیں, بلکہ آپ اسے کہہ لیں, نہیں پاکستان کا ہی رہنے دیں, پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کا بہت بڑا اثاثہ ہے, ٹھیک ہے. عدنان سمیع صاحب جو ہیں یہ اس بلڈ لائن سے ہیں جس نے پاکستان کے اندر بہت پیوٹل رول پلے کیا. پیوٹل کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو میری ہتھیلی ہے اس کا یہ جو پام ہے یہ پیوٹ ہے, تو پیوٹل رول پلے کیا. کیسے کیا جی, اس کے لیے ضروری ہے, میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو موقع ملے تو چودھری سردار محمد صاحب جو ہیں ایک پولیس آفیسر گزرے ہیں, آئی جی رہے پنجاب کے جی, اور بہت سادہ دل آدمی تھے, بہت ہی غریب بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, مطلب اس بیک گراؤنڈ سے کہ جہاں پہ جوتے پہننا عیاشی سمجھا جاتا ہے. اور کہ ہمیں پاکستان کے بعد کا وقت جو تھا وہ تو کچھ اچھا وقت نہیں تھا, خاص طور پہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے. تو اس بیک گراؤنڈ سے اٹھے, انہوں نے پی سی ایس ایس کیا, اس میں انہوں نے پولیس سروس اڈاپٹ کی, اور یوں مطلب کہ وہ جو تھے جب وہ ایوب خان صاحب کا دور تھا تو وہ اس وقت ایس پی تھے, ٹھیک ہے, اے ایس پی تھے, یاد نہیں, ایس پی تھے, ٹھیک ہو گیا, اور ان کی سیکیورٹی کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. ایوب خان کے دور میں اے ایس پی تھے, اور یحییٰ خان کے دور کے اندر وہ ایس پی ہو چکے ہوئے تھے, اور یحییٰ خان کی سیکیورٹی جو تھی اس کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی, اور وہ ان کو گھر سے لے کے آنا اور ایوان صدر تک, اور یہ وہ سارا. ایوب انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں, وہ کتاب کی شکل میں بھی ہے, وہ کتاب غائب کروا دی گئی, لیکن انہوں نے ایک کام کیا جی, اور انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ بنائی جسے ہیک نہیں کیا جا سکتا اور جس کو ریموو نہیں کروایا جا سکتا. اس میں انہوں نے 4 یا 5 صفحے جو ہیں وہ پوسٹ کیے ہیں, اور میری وہ تمام حضرات جو کہ ایکس زیادہ کانٹوں والی جو ہوتی ہیں وہ ویب سائٹس پہ جاتے ہیں, انہیں میری گزارش ہے کہ کسی دن ان ویب سائٹس پہ نہ جائیں اور وہ 4 پیجز پڑھ لیں, تو شاید وہ 4 پیجز ان پہ بھاری ہیں, اور اس میں کردار جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک یحییٰ خان صاحب ہیں, آغا جنرل آغا محمد یحییٰ خان, اور ایک جو ہیں وہ ملکہ ترنم نور جہاں ہیں, اور تیسری ہیں اقلیم اختر عرف جنرل رانی. جنرل رانی صاحبہ کون ہیں جی؟ جنرل رانی صاحبہ جو ہیں وہ اب میرا جو ویلاگ ہے وہ بچے بچیاں بھی دیکھتے ہیں, شرم آتی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ جی بس یحییٰ صاحب کے دور کے اندر ایوان صدر میں پائی جاتی تھی, اور محتاط ترین الفاظ میں کہ ان کی وہ اتنی مؤثر خاتون تھیں اس وقت کہ ان کی رسائی جو ہے وہ یحییٰ خان کے تمام پوشیدہ اور چنیدہ مقامات تک تھی. میں مطلب اپنی طرف سے بہت ہی بھاری دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں, اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں اس کے بارے میں, اور پھر ایک اداکارہ ترانہ بھی ہوتی تھی جو قومی ترانہ ہو گئی تھی بعد میں. تو کہا جاتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں عدنان سمیع خان صاحب, تو موسیقی تو پھر ان میں آنی تھی نا جی, بلڈ جو ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ ان کی بھانجی کے ہسبینڈ ہیں, تو بلڈ لائن تو سیم ہو گئی نا سر. اب یہ تو ان کے ننہال کا تعارف ہو گیا. ددھیال کا تعارف یہ ہے جی کہ ارشد سمیع خان صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے, اور اس کے بعد وہ سفیر ہو گئے, اور جب بھی ان کو اسائنمنٹ ملی انہوں نے یو کے کے اندر, اور یو کے کے اندر پاکستان کا بہت اسٹرانگ امبیسڈر ہوتا,
ٹھیک ہے. UK کے اندر وہ امبیسڈر رہے, ساتھ میں احتیاطاً لبریکینٹ کا کاروبار بھی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ملک دیکھیں نا, یہ کتنا گھٹیا ملک ہے, جس نے پہلے ان کے والد صاحب کو کمیشن دیا, پھر ان کو اسکواڈرن لیڈر بنایا, پھر اعزازات سے نوازا. ٹھیک ہے, بہت گھٹیا ملک ہے. پھر انہیں سفارت کاری بخشی, اور سفارت کاری کے بعد پھر انہیں یہ بھی موقع دیا کہ سفارت کاری کے ساتھ ساتھ وہ پرائیویٹ کاروبار بھی کریں. پھر انہوں نے یہ بھی موقع دیا کہ وہ سفارش کریں, اور سہیل رانا جو کہ بچوں کا ایک پروگرام کیا کرتے تھے موسیقی کا, اس میں ایک موٹو بچے کو گھسیڑ دیں جس کو بولنا نہیں آتا, کہ وہ توتلا ہے, وہ توتلا ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو گھسیڑ دیں, اور وہ کہے کہ اس کا سہیل رانا سر پیٹے کہ میں اس کا کیا کروں. اسے کہا جائے پیانو سکھوا لو. تو پہلے وہ 3 کی بورڈز کے 3 کیز جو ہوتی ہیں نا, اس کے اوپر پیانو بجانا سیکھے, اور وہ پیانو جو ہے اس وقت جب کہ PTV سنگل ہوتا تھا, اس وقت اس کے اوپر ہر پروگرام کے اندر لازمی ہو کہ اس بچے کا 6 منٹ پیانو بجوایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کتنا گھٹیا ملک ہے. اس ملک کے اندر اتنی اندھی پڑی ہوئی ہے کہ UK کا امبیسڈر جو ہے وہ پاکستان میں واپس آئے, اور فورن آفس کے خرچے کے اوپر کراچی, لاہور, اسلام آباد کے اندر فنکشن منعقد کرے, جہاں پہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پیانو بجا کے سنائے لوگوں کو اور محظوظ کرے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر. ٹھیک ہے. یہ کتنا گھٹیا ملک ہے. اور یہ ملک پروموٹ کرتا 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 اس توتلے کو ایک گلوکار بنا دے. وہ آج بھی توتلا ہے. ٹھیک ہے نا. اساتذہ کے ہاں زانوے تلمس طے کرنے جائیں تو وہ توتلے بچے کو تو ویسے ہی کہتے ہیں بیٹا تو ادھر آ جا, ذرا ساتھ دینا طبلے کے اوپر. ٹھیک ہے. اس توتلے بچے کو اتنا زیادہ پمپ کیا جائے کہ وہ عدنان سمیع خان بن جائے, اور وہ اتنا بڑبولا, بد زبان اور گھٹیا ہو کہ وہ اس طرح بیٹھ کے اس ملک کو گالیاں دے. پاکستان کی سرزمین کی تاثیر ہی ایسی ہے. اس مٹی نے جس کو پروموٹ کیا ہے, اس نے ہی اس کا نقصان کیا ہے. کبھی یہ اوپن لیٹر لکھ کے, کبھی گانے گا کے. اگے تو تسی آپ پہ سمجھ ہی گئے ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے عدنان سمیع تو پھر پکڑا گیا. کیسے پکڑا گیا؟ وہ آخر میں ایک لطیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عدنان سمیع صاحب کو کوئی موقع نہیں ملتا یہ کہ پاکستان کو گالی دیں. وہ لطیفہ ہے جی سردار جی والا, چلے کل سنائیں گے آپ کو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.